اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کو پتہ ہے کہ سی ایم ایچ پنڈی میں اپنی بہن کے ساتھ تھی، اس کی تھوڑی سی ایک چھوٹا سا آپریشن تھا اس کا، تو اس کے ساتھ میں تھی۔ تو ابھی میں تھوڑی دیر پہلے آئی ہوں واپس نا۔ تو یہ جو پکچر ہے نا، یہ وہاں پر نا جب نماز پڑھنے میں گئی نا، تو وہاں پر یہ کچھ کرسیاں اس طرح پڑی ہوئی ہیں کہ جس میں نا سامنے ایک تختہ سا لگا ہوا ہے، اور عورتیں آ کے خوبصورت پیارے پیارے کپڑے پہن کے پیاری پیاری عورتیں وہ کرسیوں پہ بیٹھ جاتی ہیں اور بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتی ہیں، اور اپنا ماتھا جو ہے نا وہ زمین پہ، وہ کیا نام ہے، سامنے والے تختے پہ لگا دیتی ہے نا۔ تو میں گئی ہوں، تو میں نے تو نارمل اپنے انداز سے نماز پڑھی۔ میں تو میں دل میرا کر رہا تھا کہ میں ان سے بات کروں کہ آپ اس طرح نہ کریں نا، لیکن پھر پتہ ہے نا کہ آج کل لوگ الجھ پڑتے ہیں لوگوں سے۔ اگر آپ کسی کو کسی کام سے کسی غلط بات سے منع کریں نا تو وہ الجھ پڑتے ہیں نا۔ تو میں نے کہا چلو یہاں پر تھوڑی سی بات کر لیتی ہوں۔ بات یہ ہے نا کہ میرے نا پچھلے دنوں گھٹنے میں درد تھا نا۔ میں کالج میں اوپر تیسری چوتھی منزل پہ کلاسیں ہوتی ہیں کبھی، تو میرے گھٹنے میں درد تھا نا، تو گھٹنے کے درد کے دو تدارک مجھے مل رہے تھے نا۔ ہر آپ کے بدن کی کسی بھی جگہ پر اس کے دو راستے، دو اپائے ہوتے ہیں نا۔ ایک تو یہ کہ میں گھٹنے کو نہ ہلاؤں، کیونکہ میرے گھٹنے میں درد ہے، میں اس کو نہ ہلاؤں۔ اوپر کلاس ہے تو میں اوپر کلاسوں کو نیچے کروا لوں، میں چلوں پھروں نہ۔ ایک درد کا یہ حل ہے کہ اگر میرے گھٹنے میں درد ہے نا تو میں اس درد والی جگہ کو نہ ہلاؤں۔ ایک اس کا یہ حل ہے کہ میں اس کو اتنا ہلاؤں کہ وہ اپنا درد بھول جائے۔ تو میں نے دوسری والی بات اپنا لی۔ پتہ ہے میں نے دوسری والی بات کیوں اپنا لی؟ میں نے اس لیے دوسری والی بات اپنائی نا کہ میں نے کہیں پڑھا تھا نا کہ جس جگہ آپ رکے وہ آپ کی منزل ہے۔ مثال کے طور پہ میرے گھٹنے میں درد ہے اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے گھٹنے کو نہیں ہلاؤں گی، اس کا مطلب ہے کہ میں نے گھٹنے کے فنکشن پہ، گھٹنے کے کام کاج پہ ادھر میں نے فل سٹاپ لگا دیا۔ یہ میرے گھٹنے کی منزل ہے۔ میرے گھٹنے کی منزل یہ ہے کہ بیکار ہو گیا۔ میں اس کو فل سٹاپ کرنے پہ کے حق میں نہیں تھی، اس لیے میں اس کو ہلاتی جلاتی رہی۔ اسی طرح پچھلے سال جب میرا یہ حادثہ ہوا تھا نا، جب میری گاڑی الٹ گئی تھی، تو اس میں میری وہ پچھلے شیشلیاں ٹوٹ گئی تھی نا، تو مجھے جب 6 ہفتے لگاتار میں ایک کروٹ پہ لیٹی رہی نا، تو ایک کروٹ پہ لیٹے لیٹے 6 ہفتے جب گزر گئے، تو وہ ایک رات میں نے دوسری طرف کوشش کی کہ میں کروٹ لوں، جس طرف کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی نا، میں نے اس طرف کروٹ لی نا۔ فلا میں کیا بتاؤں کہ مجھے کتنا اچھا لگا، میرے بدن کو اتنا سکون ملا، مجھے اتنا مزہ آیا کہ میں کیا بتاؤں۔ جب میں نے کروٹ لی نا، تب مجھے سورہ کہف کی اس بات کی طرف دھیان گیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے کروٹیں بدلواتا رہا کہف والوں کو نا، تو مجھے کروٹ کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ میں نے کروٹ لی نا تو میں بہت سکون کی نیند سو گئی، لیکن رات کے کسی پہر مجھے اتنے شدید چکر آئے کہ میرا سر گول گول گھومنے لگا۔ تو میں ایک دم سے یا اللہ خیر کرتے ہوئے میں اٹھی ہوں۔ اس کے بعد مجھے ہاسپٹل لے کے گئے، ورٹیگو اٹیک تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اس کے ساتھ تھوڑا بلڈ پریشر خوف سے ہائی ہو گیا ہے۔ اس کے بعد دوائیاں دی گئی، لیکن چونکہ ایک کروٹ پہ میں نے 6 ہفتے گزارے تھے، تو جب میں دوسرے کروٹ پہ گئی نا، تو میرے کان کو یہ بات بری لگی۔ میرے کان کو وہ نیا کچھ لگا، تو وہ بیچارہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، میرے جسم کا بیلنس خراب ہو گیا۔ اب مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ سجدہ نہ لگائے۔ میں نے کہا ڈاکٹر کتنے دن؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ 3-4 دن۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ 3-4 دن میں نے سجدہ نہیں لگایا، لیکن میں نے سجدہ لگانا تھا۔ ڈاکٹر نے اگر مجھے کہا ہے کہ تم نے 3-4 دن سجدہ نہیں لگانا، تو میں نے 3-4 دن سجدہ نہیں لگایا، لیکن اس کے بعد میں نے سجدہ لگانا تھا، کیونکہ میں اپنے میرا سجدے والا جو معاملہ ہے نا، میں اسے اس طور پہ فل سٹاپ نہیں کر سکتی۔ میں سجدہ لگاؤں گی۔ جس جگہ میں سجدہ کرنے سے رک گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے
सजदा करने में फुल स्टॉप लगा दिया। अब मैं कभी तख्ते पे सजदा लगाऊंगी, कभी इशारों के नावे से सजदा करूंगी, हालांकि सजदा मैं अल्लाह ताला ने मुझे ये ताकत दे रखी है। तो अच्छा, एक बात और कि जब हम छोटे थे ना, तो हमें मतलब जो लोग, कुछ लोग कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को पसंद नहीं करते, तो वो कहा करते थे कि कायद आज़म ने एक दफ़ा नमाज़ पढ़ी तो उन्होंने कहा दिस गुड एक्सरसाइज ना। तो हमारे एक फजूल सी टीचर थी, तो वो इस बात पे उनका मजाक उड़ाया करती थी कि वो नमाज को एक्सरसाइज कह रहे थे। लेकिन मैं सोचती हूँ कि हाँ है ना, नमाज इबादत है, अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक मज़ेदार सा मामला रखा हुआ है। तो अगर दुनियावी तौर पे उसको बतौर एक्सरसाइज भी लिया जाए तो कोई बुरी बात तो नहीं है। ये अल्लाह ताला के साथ हमें मिलाता है, अल्लाह ताला के साथ मुलाकात का ये एक सीन है। लेकिन अगर इसको अगर कोई मतलब अगर इस तरह से देखा जाए तो ये हमारे जिस्म को ना बच्चों की तरह कोमल रखने में भी मददगार है। जैसे बच्चों का जिस्म कोमल होता है ना, बच्चों को कभी देखा है ना कि वो घुटने आगे रख किए हुए थे और किए हुए होते हैं और दोनों पाँव पीछे किए हुए, अजीब अंदाज में वो बैठ सकते हैं क्योंकि उनका वजूद कोमल है। बाकी सब जानवरों ने अपने वजूद को कोमल रखा हुआ है, लेकिन हमने इसको स्टिफ कर दिया है। हमारी स्टिफनेस दूर होनी चाहिए। हमें जहाँ दर्द है तो वहाँ पर इसका मतलब है कि दौरान खून में गड़बड़ हो गई है, उसको हिलाए जुलाए, उसको फंक्शनल करें। घुटने में दर्द है तो फंक्शनल करें उसको। सजदा क्यों नहीं कर सकते? अगर मैं सजदा नहीं करूँगी तो इसका मतलब है कि मैंने इसको अपनी मंजिल बना लिया। तो ये वाली कुर्सियाँ ख़त्म करनी चाहिए हमें, ये वाली कुर्सियाँ नहीं होनी चाहिए। और अगर है तो पड़ी हुई हैं, ठीक है, देखने में अच्छी लगती हैं। इसका कतई नहीं मतलब नहीं है कि मैं अपनी नमाज इस तरह छोड़ के तो कुर्सी पे आ जाऊँ। कमाल है।